بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محترم ناظرین اور حضرات علماء کرام، دانشوران ملت، اور اس وقت میرے سامنے بہت ہی معزز، بہت ہی موقر اور امت کے رہنما حضرات ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، مختلف اداروں کے چیدہ
ذمہ دار حضرات بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ آج اس وقیع انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ اہم اجلاس میں میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے معروف مصنف، ہم سب کے لیے بہت ہی قابل احترام شخصیت، اور جن کا ایک ایک جملہ میں سمجھتا ہوں کہ بسا اوقات ہمارے لیے ایک عظیم دوا ثابت ہوتا ہے، اور ہم سب کے لیے تیر بہدف علاج ہوتا ہے۔ ان کا ایک ایک جملہ اللہ تعالیٰ نے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جن کے دل پر بعض اوقات یہ جملے القاء فرمائے ہوتے ہیں، وہ الہامی جملے ہوتے ہیں، الہامی الفاظ ہوتے ہیں، اور وہ ہم سب کی اصلاح کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ زمانوں پر محیط ہیں یہ جملے، اور مدتوں ان کے الفاظ، ان کے جملے اور ان کی باتیں یاد رکھی جائیں گی۔ میری مراد حضرت مولانا عیسیٰ منصوری صاحب دامت برکاتہم سے ہیں۔ حضرت مولانا عیسیٰ منصوری صاحب کی شخصیت آج کے دور میں ناقابل تعارف ہے۔ حضرات علماء کرام کے لیے، باشعور دینی حلقے کے لیے خاص طور سے میں یہ بات کہوں گا کہ آپ کے مضامین سے شاید ہی کوئی ایسا ہو کہ واقف نہ ہو۔ میں نے ڈھاکہ میں ایک عظیم علماء کرام کے اجتماع سے مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب کو خطاب کرتے ہوئے یہ سنا، اور وہ ان کے مضمون کا نام لے کر باقاعدہ حوالہ دے دے کر اپنی گفتگو فرما رہے تھے۔ تو اس سے مجھے اور زیادہ اندازہ ہوا کہ اکابرین کے دل میں بھی ان کی باتیں گھر کر چکی ہیں، اور امید یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی ان کی کتابوں سے اور حضرت مولانا کی تصانیف سے اور ان کے ایک ایک جملے سے انشاءاللہ تعالی استفادے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آج ان کی تازہ جو تصنیف ہے، جو اگرچہ بہت بڑی کوئی کتاب اور ضخیم کوئی کتاب نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سمندر کو انہوں نے کوزے میں بھر دیا ہے۔ اور جیسا کہ مولانا نے فرمایا ہے کہ شروع ہی میں کہ 8-9 ہزار صفحات کا مطالعہ انہوں نے معاشیات اور اقتصادیات پر کیا، اور اس کے بعد یہ مضامین ماشاءاللہ وجود میں آئے۔ اس سے ایک سبق مجھے کم از کم یہ ملا کہ کسی موضوع پر لکھنے سے پہلے کتنا سٹڈی کرنا چاہیے، کتنا مطالعہ کرنا چاہیے، اور علی وجہ البصیرت اپنی بات دوسروں کے سامنے پیش کرنی چاہیے۔ تو آج یہ اہم کتاب ہے، اقوام عالم کی معاشی تباہی اور قرآن کی روشنی میں اس کا حل۔ اقوام عالم کی معاشی تباہی اور قرآن کی روشنی میں اس کا حل۔ تو آج کے اس پروگرام میں ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء کرام موجود ہیں۔ خاص طور سے میں ذکر کرنا چاہوں گا جناب ظہور نیازی صاحب، سابق ایڈیٹر روزنامہ جنگ، وہ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ میں اس وقت ماشاءاللہ جو حضرات موجود ہیں یہاں پر، سب کے میں نام نہیں لے سکتا، کافی بڑی تعداد ہیں، اور وقت بھی بہت مختصر ہے، اور جلدی اس پروگرام کو اختتام تک بھی پہنچانا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ لمبی چوڑی گفتگو کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حضرت مولانا کی ذات، ان کی تحریر سے سارے حضرات ماشاءاللہ واقف ہیں۔ میں سب سے پہلے جناب بیرسٹر سلیم قریشی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مولانا کی جو کتاب ہے اقوام عالم کی معاشی تباہی اور قرآن کی روشنی میں اس کا حل، اس کے علاوہ ایک اور کتاب کا نام بھی اس میں لکھ دیا گیا ہے، 20ویں صدی کے چند مشاہیر امت۔ تو شخصیات پر بھی حضرت مولانا کا قلم جب بھی اٹھا تو وہ اس نے کمال دکھایا، اپنا کمال کر کے دکھایا، اور شخصیات کو اس انداز میں جانچا ان کے قلم نے کہ ماشاءاللہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ تو میں سب سے پہلے بیرسٹر سلیم قریشی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ محترم جناب مولانا عیسیٰ منصوری صاحب، جناب ظفر نیازی صاحب، علماء کرام، مفتی ابراہیم صاحب اور معزز حاضرین، اقوام عالم کی معاشی تباہی اور قرآن کی روشنی میں اس کا حل انتہائی ضروری اس وقت کے لحاظ سے ٹاپک ہے۔ علامہ اقبال کا ایک قطعہ ہے، علامہ کہتے ہیں، کہا اقبال نے پیر حرم سے، تہے محراب ممبر سو گیا کون، ندا مسجد کے دیواروں سے آئی، فرنگی مہکدے میں کھو گیا کون۔ علامہ فرنگی مہکدے سے نکل آئے اور پیران حرم کو جگایا، اور ان جاگنے والوں میں محترم مولانا عیسیٰ منصوری صاحب کی نمایاں شخصیت ہے۔ اور اس بات کی یہ کتاب، ذرا کتاب دینا مجھے، یہ کتاب اس بات کی سند ہے
کہ یہ مولانا منصوری پیران نے حرم کا جن کا ذکر کیا، جاگ کے انہوں نے ایسی کتابیں لکھی ہیں اور بہت سی چیزیں لکھی ہوئی ہیں. یہ آنکھیں کھول دینے والی کتاب ہے. یہ میں نے آرٹیکل یہ لکھا ہے میں نے، اور اگر مولانا کی اجازت ہو تو میں پاکستان میں اس کو ایک موقر جریدے میں شائع کرواؤں گا، جس کو میں لکھتا رہتا ہوں. 10 منٹ میں ختم کرنا ہے. ہاں 10 منٹ میں ختم کیجیے. اچھی بات ہے. جی، دیکھنے میں یہ 114 صفحوں پہ مشتمل چھوٹی سی کتاب ہے، لیکن معلومات سے بھرپور. اس میں مولانا نے معاشی استحصال کرنے والی بے رحم ظالم قوتوں کو ایکسپوز کیا ہے اور ان کی تباہ کاریوں کو پوری طرح نمایاں کیا ہے. مغرب کا ایجاد کیا ہوا معاشی نظام ایک ٹیڑھا مسئلہ ہے. اس ٹیڑھے مسئلے کو دلکش بنانے کے لیے متعدد کتابیں لکھی گئی ہیں، اور علامہ نے کارل مارکس کی زبانی اس بات کو اجاگر کیا ہے کہ تیری کتابوں میں اے حکیم معاش رکھا ہی کیا ہے، اور آخر خطوط خمدار کی نمائش، مریض و کجدار کی نمائش، جہان مغرب کے بت قدوں میں، کلیساؤں میں، مدرسوں میں ہوس کی خون ریزیاں چھپاتی ہے عقل عیار کی نمائش. علامہ اقبال نے تقریباً 100 سال قبل ملت اسلامیہ کو خبردار کیا تھا کہ فرہنگ کی رگے جاں پنجۂ یہود میں ہے. مولانا محترم نے علامہ کے اس وارننگ کو پورے ثبوت کے ساتھ وضاحت سے اس کتاب میں پیش کیا ہے. کتاب بڑی سلیس اردو میں لکھی گئی ہے. اتنے مشکل مضمون کو اتنے سادہ الفاظ میں لکھنا مولانا کا کارنامہ ہے. کتاب پڑھ کر یوں لگتا ہے یہ کسی ماہر معاشیات کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اس کا ایک ایک جملہ حقائق پر مبنی ہے. مولانا کو ان حقائق کو جمع کرنے میں کافی محنت کرنی پڑی ہوگی. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے افتتاحی تقریر میں مغربی معاشی نظام کی تباہ کاریوں کی طرف اشارہ کیا تھا. مولانا نے اپنی کتاب میں ان مسائل اور تباہ کاریوں کی پوری طرح وضاحت کی ہے. قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کے ریسرچ گروپ سے یہ قوی توقع کا اظہار کیا تھا کہ وہ ایسے معاشی نظام کی ابتدا کریں گے جو اسلامک آئیڈیل اور سوشل اکنامک لائف سے مطابقت رکھتا ہو. میں نے قائد اعظم محمد علی جناح پہ جناح دا فاؤنڈر آف پاکستان کتاب لکھی، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے اس کو شائع کیا تھا. اس میں اسلامک بینکنگ اور اسلامک فائنانس پہ ایک پورا چیپٹر لکھا ہے. اس میں قائد اعظم کی یہ اسپیچ بھی دی ہے جو انہوں نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو مخاطب کیا تھا. اب وہ انگلش میں پیراگراف ہے، ٹائم کم ہے، اس وجہ سے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، آگے چلتا ہوں میں. حالانکہ انہوں نے بڑے ایمفیسائز کیا ہے کہ اسلامک بینکنگ ہو، اسلامک فائنانس ہو. تو اگر وہ میں پڑھتا تو آپ کو معلوم ہوتا، جس کی بنا پہ میں لکھ رہا ہوں کہ حضرات آپ دیکھ رہے ہیں کہ مولانا محترم قائد اعظم کے ارشادات اور توقعات پہ کس قدر کامیابی سے پورے اترے ہیں. مولانا نے اقوام عالم کی معاشی تباہی کی واضح تصویر کھینچ کر رکھ دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی روشنی میں اس کا حل بھی پیش کیا ہے. مولانا نے 1929 کے بینکنگ بحران، 2008 کے عظیم بینکنگ بحران اور ان کے اسباب پر خاطر خواہ روشنی ڈالی ہے، اور اکتوبر 2013 میں امریکی شٹ ڈاؤن کا تفصیلی ذکر کیا ہے، اور امریکی معیشت پر اس کے منفی بلکہ ڈیزاسٹرس اثرات پر سیر حاصل تبصرہ کیا ہے. مولانا محترم نے ورلڈ بینک اور انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ IMF کے جال کو بھی ایکسپوز کیا ہے کہ یہ ادارہ کس طرح حکومتوں کو اور خاص طور پر تھرڈ ورلڈ کی حکومتوں کو اپنی جال میں پھانستے ہیں. میں ایک دفعہ پاکستان کے سابق وفاقی وزیر سے میں نے پوچھا کہ 2 دفعہ آپ حکومت میں آئے ہیں، پھر بھی معاشی حالت تباہ کن ہے، گرانی بڑھ رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟
تو انہوں نے کہا اس کی وجہ IMF کی اور ورلڈ بینک کی گرفت ہے. تو میں نے کہا وہ کیسے؟ تو کہنے لگے کہ ہم گندم مہنگی ہو گئی تھی، سبسڈی کرنے کے لیے اس کو پیسے دینا چاہ رہے تھے. تو IMF آ کے کہنے لگی کہ آپ نہیں کر سکتے، آپ نے قسطیں دینی ہے ہمیں، اگر آپ ایسی سبسڈی کرتے رہیں گے تو ہماری قسطیں نہیں دے سکیں گے، جس کی وجہ سے ہم اور بھی بند کر دیں گے، بلکہ آپ کا دیوالیہ نکال دیں گے. تو کہنے لگے کہ مجبور تھے ہم. اس کے بعد کہنے لگے کہ ہم چاہتے تھے کہ جو پرفیوم آتا ہے باہر سے اس پہ ڈیوٹی لگا دے تاکہ اس سے ہماری انکم ہو جائے. ورلڈ بینک کہنے لگی کہ آپ نہیں کر سکتے ایسے، اس لیے کہ یہ فری مارکیٹ ہے، باہر کی چیزوں پہ آپ ٹیکس لگائیں گے تو فری مارکیٹ کا مقصد ختم ہو جائے گا. کہنے لگی کہ مجبور ہیں. ان چیزوں کو مولانا نے بڑی اچھی طرح اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے. جب اردوغان برسر اقتدار آئے تو ترکی کی اکنامی بدترین حالت میں تھی. ترکی کا 223.5 ارب ڈالر کا قرضہ تھا. طیب اردوغان نے آتے ہی سب سے پہلے وہ قرضہ ادا کیا. اس کے بعد وہ آفر کر رہے تھے کہ بھئی اور بھی قرضہ چاہیے، انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کو چاہیے تو ہم سے قرضہ لیں. اب دیکھیے اس کے بعد سے ترکی کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اب یورپ میں بہترین اکنامی ہے اس کی، اور اس کا پڑوسی جو یونان ہے وہ اب بینکرپسی کے بیٹھا ہوا ہے، سرحد پہ بیٹھا ہوا ہے. مولانا نے غیر سودی اسلامک بینکنگ کا ذکر کیا ہے. اگرچہ کہ مولانا کے اس بارے میں تحفظات ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ شروعات تو ہو گئی ہیں، جو خامیاں ہیں رفتہ رفتہ دور ہوتی جائیں گی. آج کل یورپ، افریقہ اور ایشیا میں اسلامک فائنانس اور اسلامک بینکنگ کا چرچا ہے. اقبال کی نظم ابلیس کی مجلس شورا میں ابلیس اپنی ناکامیوں کا بڑے فخر سے ذکر کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی عصر حاضر کے تقاضاؤں سے خوفزدہ بھی ہے. وہ کہتا ہے مجلس شورا میں، ابلیس کی مجلس شورا میں کہتا ہے کہ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے مجھ کو یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، کہ یہ جو تقاضے ہو رہے ہیں اب شرع پیغمبر کی طرف نہ چلے جائیں یہ لوگ، اس کا ڈر ہے ابلیس کو. اسلامک بینکنگ اور اسلامک فائنانس کا وجود میں آنا عصر حاضر کے تقاضوں کا باعث ہے. مولانا نے افراط زر اور اس کے اسباب پر بھی بھرپور روشنی ڈالی ہے. مولانا نے اسلامی معاشیات کا تفصیلی تعارف بھی کرایا ہے، اور اس سلسلے میں بڑے حوصلہ افزا باتیں بھی کی ہیں کہ مسلم علماء اور فقہا اس طرف پوری توجہ دے رہے ہیں. غالباً اس کی وجہ بھی عصر حاضر کے تقاضے ہیں. مولانا محترم IMF اور ورلڈ بینک اور موجودہ بینکنگ کو جس طرح انہوں نے ایکسپوز کیا ہے، مسلم حکمرانوں اور امہ کی آنکھیں کھل جانی چاہیے. اگر یہ لوگ اب بھی ان حالات کو بلائنڈ آئی سے دیکھتے ہیں تو مولانا محترم جناب عیسیٰ منصوری صاحب اقبال کے الفاظ میں یہی کہہ سکتے ہیں، میں نے تو کیا پردہ اسرار کو بھی چاک، دیری نہ ہے تیرا مرض کور نگاہی. شکریہ. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جناب بیرسٹر سلیم قریشی صاحب، انہوں نے کتاب کو واقعی اہمیت بھی دی ہے کہ اس کا مطالعہ بھی فرمایا، اس پر باقاعدہ مضمون بھی لکھا. یہ قدردانی کی بات ہوتی ہے. ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے شاید ابھی تک مطالعہ بھی نہیں کیا ہوگا پوری طرح اور حاضر ہو گئے. ایسا ہی ہوتا ہے کہ بڑوں نے جو کارنامے سر انجام دیے ہوتے ہیں ان پر عمل تو درکنار، بسا اوقات ان کا مطالعہ بھی ہم سے نہیں ہو پاتا. تو ماشاءاللہ جناب بیرسٹر سلیم قریشی صاحب نے بڑی اہمیت دی. آپ کو میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ابھی حضرت مولانا انعام صاحب سے میں گزارش کروں گا، جو ہمارے انتہائی قابل احترام مہمان ہیں، ہندوستان سے تشریف لائے ہیں. آپ جانتے ہیں حضرت مولانا سید سلمان الحسینی الندوی دامت برکاتہم کا جو عظیم الشان ادارہ ہے جامعہ سید احمد شہید ملیح آباد لکھنؤ، اس کے اسلامک انسٹیٹیوٹ فار ہائر اسٹڈیز
کہ وہ ذمہ دار ہیں اور ہمارے لیے انتہائی قابل احترام مہمان ہیں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم ودعا بدعوتہم الی یوم الدین. اما بعد. قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ او کما قال اللہ تبارک و تعالی. حضرات گرامی، جس کتاب کے بارے میں یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے، اقوام عالم کی معاشی تباہی اور قرآن کریم کی روشنی میں اس کا حل، مضمون اور عنوان ان جملوں سے واضح ہو رہا ہے، کتاب کے نام سے واضح ہو رہا ہے کہ اس وقت دنیا میں جو موجودہ معاشی نظام ہے، اس کتاب میں اس کا جائزہ لیا گیا ہے اور اس کی خامیوں خرابیوں کو واضح کیا گیا ہے. اور پھر اسلام کا جو معاشی نظام ہے، قرآن کریم نے جو معاشی نظام اور اسلام نے جو معاشی نظام دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، تقابلی جائزہ کیا گیا ہے اور اسلام کے نظام کو بھی واضح کیا گیا ہے. حضرات گرامی، یہ حقیقت بات ہے، ایک زمانہ تھا جب کہ دنیا میں عسکری طاقت کو اولیت حاصل ہوتی تھی. جس کے پاس عسکری طاقت زیادہ ہوتی تھی وہ دنیا کا سربراہ مانا جاتا تھا اور دنیا پر اس کی حکمرانی چلتی تھی. لیکن آج کے دور میں یہ حقیقت ہے کہ آج کے دور میں عسکری طاقت کو اولیت نہیں بلکہ معاشی طاقت کو اولیت حاصل ہے. جس کے پاس معیشت مضبوط ہے، جس کے پاس پیسے کی طاقت ہے، اس کو اولیت حاصل ہے اور اس کی حکمرانی دنیا پر چل رہی ہے. در حقیقت جو لوگ صاحب بصیرت ہیں، جو اچھی نگاہ رکھتے ہیں دنیا کے مسائل پر، حالات پر، وہ جانتے ہیں کہ ورلڈ بینک اور انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ IMF یہ دو ادارے ہیں جن کی حکمرانی دنیا پر چل رہی ہے اور اس بات کو مولانا نے اپنی کتاب میں واضح کیا ہے. آج عالم اسلام کے 52-55 ممالک وہ سب ان کے سامنے مجبوری کی حالت میں ہیں. جیسا کہ بیرسٹر صاحب نے دو باتیں بتلائیں کہ ایک درآمد کے سلسلے میں، ایک آمد کے سلسلے میں، لیکن دونوں شکلوں میں لوگوں کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، لوگ مجبور ہیں، بندھے ہوئے ہیں. تو حضرات گرامی، اس کتاب کی ترتیب دینے کی مجھے سعادت حاصل ہوئی. مولانا نے یہ کتاب جب لکھی تھی، لکھنے کے بعد مولانا ہندوستان تشریف لائے تھے اور مسودے کی شکل میں یہ کتاب اور ساتھ میں جو دوسری کتاب کا تذکرہ ہے 20ویں صدی کے چند مشاہیر امت، دونوں مسودے مولانا نے دیے تھے کہ ان کو مرتب کر کے شائع کرنا ہے. میں نے ان کو ترتیب دیا. ظاہر ہے جب ترتیب دیا حرفاً دونوں کتابوں کو پڑھا. جہاں تک کتاب کی قدر و قیمت کی بات ہے تو میں اس سلسلے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اپنی محدود نظر کے مطابق کہ ہندوستان میں معاشیات کے اوپر اتنی بہتر اور اتنی اچھی کتاب ابھی اردو کے ذخیرے میں موجود نہیں ہے جو مولانا نے لکھی ہے. مولانا نے واقعتاً 10-12 ہزار صفحات کا مطالعہ جو مولانا نے بتایا، واقعتاً انہوں نے اتنے صفحات کا مطالعہ کیا ہے. اس کے بعد اس سے عطر کشید کر کے اور بالکل دریا بکوزہ کے مصداق مولانا نے یہ کتاب لکھی ہے کہ ان صفحات سے مولانا نے عطر کشید کیا اور پھر اس میں جمع کر دیا. یہ کتاب واقعتاً اس قابل ہے کہ ہر مسلمان اس کا مطالعہ کرے اور اس کے اندر جو حقائق بیان کیے گئے ہیں ان کو سمجھے اور کوشش کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کوشش لازم کی ہے، جو بھی بہتر کوشش ہم اپنے سلسلے میں کر سکتے ہیں. اور مولانا نے کتاب کے اندر جو بنیادی مضامین ہیں ان میں سب سے اہم اور بنیادی مضمون جو ہے وہ سود اور غیر سودی نظام کا ہے. ظاہر ہے کہ اسلام سودی نظام کو قبول نہیں کرتا ہے، بلکہ اسلام نے سود کی جتنی قباحت اور شناعت بیان کی ہے شاید کسی اور نے یا کسی مذہب میں یا کسی قوم میں اس کی اتنی قباحت اور شناعت بیان نہ کی گئی ہو. یہ ساری چیزیں اس میں بیان کی ہیں. تو اسلام کا جو نظریہ ہے معیشت کا وہ سود سے بالکل پاک ہے.
आ रही है और उसमें तकसीम के ऊपर बुनियाद रखी गई है कि मालियत को तकसीम किया जाए दूसरों के हुकूक के एतबार से और विरासत के एतबार से, इसी तरीके से गुरबा की इमदाद और ताउन के एतबार से, चैरिटी के एतबार से, यानी इर्तिकाज उसके अंदर नहीं होना चाहिए। आज की मईशत का जो निज़ाम है उसके अंदर ये चीज़ है कि माल को एक जगह जमा करके रखा जाए, उसके इर्तिकाज उसके अंदर होता है, जिससे दुनिया के अंदर मुसीबतें और परेशानियां पेश आती हैं। बहरहाल ये किताब बड़ी ही अहम है और बहुत ही अहम मजमून पर और बहुत ही अहम उन्वान पर लिखी गई है और सारी दुनिया आजकल मईशत के निज़ाम से परेशान है। अगर आलमी मईशत में ज़रा सी कोई चीज़ पैदा होती है तो दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पूरी दुनिया पर उसका असर नुमाया होता है, ज़ाहिर होता है। ये ऐसा निज़ाम है। बहरहाल किताब काबिल कद्र है, पढ़ी जाए, हम सब लोगों को पढ़नी चाहिए। अल्लाह तबारक व ताला इस किताब को कबूल फरमाए, मौलाना की मेहनतों को कबूल करे और उम्मत मुस्लिमा को इससे सबक हासिल करने की तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, इस किताब की पेशकश जिन्होंने की, तसनीफ़ अगरचे मौलाना दामत बरकातुहुम की है, लेकिन मौलाना इनाम कासिम साहब नदवी दामत बरकातुहुम ने इस किताब को उन्होंने बाकायदा कहना चाहिए कि उसको तहरीर किया, तरतीब दिया। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। बड़ों की कोशिशों को इसी तरीके से सामने लाने के नतीजे में उम्मत फिर मुस्तफ़ीद होती है और यही काम हम सब ने करना है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अभी मैं जनाब कामरान राज साहब की खिदमत में, जो कि बानी मैसेज टीवी हैं और बहुत सारे खुसूसियात अल्लाह ताला ने उनको अता फ़रमाई हैं। जनाब कामरान राज साहब, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए उम्मीद की किरण हैं और रोशनी का मीनारा हैं। अल्लाह ताला उनको दुनिया और आखिरत में बेहतरीन सिला अता फ़रमाए, उनके कारनामों को कबूलियत का शर्फ़ नसीब करें। मैं जनाब कामरान राज साहब की खिदमत में गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इस किताब के हवाले से इजहार फरमाएँ। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुझ नाचीज़ के लिए ये एक बड़े फ़ख्र की बात है कि हमारे दौर की इतनी कदावर शख्सियत मौलाना ईसा मंसूरी साहब ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उनकी इतनी आलिमा और फाजिलाना तहरीर के ऊपर चंद अल्फाज पेश कर सकूं। अल्हम्दुलिल्लाह किताब का मुतालिया मैंने तो किया ही है, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था और आप लोगों को देखते हुए मुझे मुफ्ती साहब की राय से इख्तिलाफ है। मुझे यकीन है कि माशाल्लाह सब ने इसकी स्टडी की होगी इंशाअल्लाह। तो हम इससे आगे की बात करते हैं। हज़रत अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम इससे आगे की बात करते हैं। उनकी कुछ बातों की तदबीक में मैं चंद गुजारिशात अर्ज़ करूँगा। पहली बात तो हज़रत ने जो इस किताब में बड़े मुफस्सल अंदाज में उसके ऊपर रोशनी डाली है वो ये है कि नया मुआशियाती निज़ाम जो है उसकी बुनियाद सूद है। इस सूद के ऊपर दो ऐसे महकमे हैं पूरी दुनिया में जिनकी ग्रिप पूरी दुनिया के ऊपर, पूरी माशियात के ऊपर इस सूद की वजह से है। एक है वर्ल्ड बैंक और दूसरा है IMF। मैं अक्सर सोचा करता था कि पाकिस्तान मकरूज़ है, हिंदुस्तान मकरूज़ है, बरतानिया मकरूज़ है, अमेरिका मकरूज़ है, इवन सऊदी अरब मकरूज़ है। आखिर वो कौन लोग हैं जो इनको कर्ज़ा देते हैं? आखिर वो कौन सी हुकूमत है, वो कौन सी ऐसी बातनी हुकूमत है जो इतने इतने अमीर ममालिक को भी कर्ज़ा देती है कि ये ममालिक आगे जाके वो कर्ज़ा दूसरे ममालिक में बांटते हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह वो उक्ता इनकी किताब पढ़ के वो खुल गया कि दो ऐसे महकमे हैं। अब मसला ये है कि इनके पीछे कौन लोग हैं और ये करना क्या चाहते हैं। इसके लिए मैं सिर्फ ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, तो सिर्फ मैं 3 केस स्टडीज़ मुख्तसरन आपके सामने पेश करता हूँ। पहली केस स्टडी जो है वो अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान रशियन वॉर के बाद तालिबान की हुकूमत आई, उससे हम इत्तफ़ाक़ करें या ना करें ये हमारा ज़ाती मामला है, लेकिन हक़ाइक़ ये हैं कि तालिबान का जो दौर था वो मग़रबी माशियात IMF और वर्ल्ड बैंक से बिल्कुल फ्री था। तालिबान के दौर में अफ़गानिस्तान के ऊपर कोई कर्ज़ा नहीं था। अभी भी आप अगर इंटरनेट पर सर्च करें, किताबें पढ़ें, जो मर्ज़ी पढ़ें आपको तालिबान के दौर का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। आपको GDP मिलेगा 1979 से लेके 2009 तक GDP आपको मिलेगा,
لیکن طالبان کے دور میں قرضہ کیا تھا اس کا کہیں آپ کو کوئی ریکارڈ نہیں ملے گا. بہت ساری دوسری وجوہات کے علاوہ ایک بڑی وجہ یہ تھی افغانستان پہ حملے کی. ہم 9/11 کی بیک گراؤنڈ میں نہیں جائیں گے, وہ آپ سب کو معلوم ہے کہ وہ کس نے کیا اور کیسے کروایا. تو ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ایک ایسا معاشی نظام وجود میں آ رہا تھا پوری دنیا میں کہ جو اس مغربی متعصب معاشی نظام کے متوازن ایک پورا نظام دے رہا تھا اور کامیاب جا رہا تھا. ان کا جو دور حکومت تھا 6 سال 4 سال یا 6 سال, اس میں وہ نظام کامیاب جا رہا تھا. طالبان کے دور میں یونیورسٹیز تعمیر ہوئیں. جو لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ انہوں نے تعلیم بند کر دی تھی, وہ تعلیم تب سے بند تھی جب سے روسی جہاد چل رہا تھا اور طالبات اغوا ہو جاتی تھیں, وہ باہر نہیں نکل سکتی تھیں. حقیقت یہ ہے کہ انہی کے دور حکومت میں جو کابل یونیورسٹی تھی اس کو دوبارہ کھولا گیا, مخلوط تعلیم کو چھوڑ کے صرف عوام الناس کے لیے, طلباء کے لیے اس کو کھولا گیا تھا. سڑکوں کے لیے انہوں نے ایک یورپین کمپنی تھی, غالباً بیلجیم کی تھی یا جرمنی کی تھی, مجھے اب صحیح یاد نہیں ہے, ان سے انہوں نے کوٹیشن لی تھی جو ان کو $11 بلین کی کوٹیشن ملی تھی. انہوں نے کہا کہ ہم لوگ تو غریب لوگ ہیں, ہم تو اتنا پیسہ نہیں دے سکتے. انہوں نے کہا کہ اب قرضہ لیں ہم سے, آپ قرض لیجئے, ہم آپ کی سڑکیں بنا دیں گے. تو انہوں نے کہا وعلیکم السلام, ہم یہ سڑکیں خود بنا لیں گے. اور یہ بھی حقیقت ہے, یہ ساری چیزیں جو میں بات کر رہا ہوں ان کا ریکارڈ موجود ہے. یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ سڑکیں طالبان نے بنائیں اور وہ $11 بلین کے بجائے انہوں نے چند لاکھ روپوں میں وہ بنا لی تھی. دوسری کیس اسٹڈی جو ہے وہ عراق کی ہے. عراق اسی معاشی نظام سے بریک فری ہونا چاہتا تھا. اب صدام حسین تو ولن بنا 2 ہفتے کی میڈیا کیمپین میں. 2 ہفتے سے پہلے صدام حسین کو کوئی نہیں جانتا تھا. صدام حسین کو 2 ہفتے میں میڈیا کیمپین کے ذریعے ایک ولن بنایا گیا اور بتایا گیا کہ اس کے پاس ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہے, WMDs ہیں اس کے پاس, جو بعد میں ہمیں معلوم بھی ہو گیا کہ یہ ایک شخص تھا. کہ میں کیونکہ امیگریشن میں بھی کام کرتا ہوں, یہاں وکلاء حضرات بیٹھے ہیں, یہ بھی امیگریشن کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. جو لوگ وہاں سے آ کے کلیم کرتے ہیں یہاں پہ پولیٹیکل اسائلم ان کنٹریز سے, وہ اپنی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. وہ اسٹیٹمنٹ میں بتاتے ہیں کہ ہمارے ملک میں یہ ظلم ہوا, یہ ظلم ہوا, یہ ظلم ہوا. اب وہ بیان جو ہوتا ہے وہ بیان نہ ہی وہ ایک ثبوت ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی عدالت میں ویلیو ہوتی ہے. ایک امیگرینٹ کی اسٹیٹمنٹ جو اس نے ہوم آفس کے انٹرویو کے دوران ہوم آفس امیگریشن کے آفیسر کو دی تھی, اس کو ثبوت بنا کے پیش کیا گیا کہ عراق میں WMDs موجود ہیں اور عراق پہ حملہ کر دیا گیا. اصل وجہ یہ تھی کہ عراق اس سسٹم سے بریک فری ہونا چاہتا تھا اور عراق کا جو حکومت تھی ان کی شرط یہ تھی کہ ہم جو کاروبار کریں گے وہ ہم سود کی یا ڈالر کی بنیاد پہ نہیں کریں گے, سونے کی بنیاد پہ کریں گے, جس کو ریئل ایسٹ کہا جاتا ہے. آگے چلتے ہیں. تیسری مثال ہمارے سامنے لیبیا کی ہے. کرنل قذافی گزشتہ میری ہوش سے لے کے اب تک ہم نے اس کا نام کہیں میڈیا میں نہیں سنا تھا. بھٹو کے دور میں کچھ آیا تھا کہ جب بھٹو اور انہوں نے ایک ورلڈ لیگ بنائی تھی اور اس سے کرنل قذافی کا نام آیا تھا. اس کے بعد سے وہ اسکرین سے بالکل غائب تھا. ودن اے ویک اس کا تختہ بھی لوٹ دیا گیا اور اس کو جس طرح مارا گیا, میرے خیال میں یہ بڑا انہیومن قسم کا ایکٹ تھا. اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ اس کے پیچھے وجہ بھی یہی بات تھی کہ وہ اس سسٹم سے بریک فری ہونا چاہتا تھا. اس نے افریقن دینار کی پیشکش کی تھی کہ آئندہ جو بھی ٹریڈ ہوگا آئل کا یا جس چیز کا, وہ اس افریقن دینار کے ذریعے ہوگا. تو میری جو تھوڑی بہت ناقص عقل کے مطابق ہمارے اس زمانے میں ماڈرن وارز اور آنے والی جو 3rd ورلڈ وار, اللہ نہ کرے کہ وہ ہو, لیکن ان کے اسکرپٹ میں وہ لکھی ہوئی ہے, اس کی بنیاد یہی سودی نظام ہے. کیونکہ اسی سودی نظام کے اوپر ان کی طاقت, ان کا عروج اور ان کی حکومت قائم ہے. حضرت نے اپنی کتاب میں اس سے بریک فری کرنے کے لیے چند تجاویز پیش کی ہیں. اس میں سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ جو آنے والے وقت ہے اس میں جو ان کا نظام ہے وہ 10 انٹرنیشنل بینکس تک محدود ہو کے رہ جائے گا. اس وقت تو انڈیپینڈنٹ بینکس مختلف صورتوں میں کام کر رہے ہیں. ان میں سے چند ایسے بھی ہیں جو IMF اور ورلڈ بینک کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں, بہت محدود تعداد میں. لیکن آئندہ یہ ہوگا کہ یہ تمام بینکس جو پرائیویٹ بینکس ہیں ان سب کو ختم کر کے 10 انٹرنیشنل بینکس بنائے جائیں گے اور ان انٹرنیشنل بینکس کو ڈائریکٹ IMF اور ورلڈ بینک کے انڈر دے دیا جائے گا. تو حضرت کی تجاویز کے مطابق ہمیں یہ سوچنا ہے کہ وہ وقت آنے سے پہلے ہم کیسے اس نظام سے باہر نکلیں,
اور اللہ کے رسول کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے اس نظام سودی نظام کا تیا پانچا کریں. اور یہ کام ہم قانونی طریقے سے کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں کہیں پہ کوئی ریولوشن لانے کی یا کوئی ٹیررسٹ اٹیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب تو یہ چیز مغرب بھی مانتا ہے. امریکہ میں آج سے 3 سال پہلے جو ان کی بہت بڑی جو ورلڈ مارکیٹ جو ہے وہاں امریکنز، یورپینز اور ان سب لوگوں نے کئی دنوں تک باہر کیمپ لگا کے احتجاج کیا تھا، جو چاہتے تھے کہ ہم ورلڈ بینک سے آزاد ہوں. ان میں بھی اس چیز کی اویئرنیس ہے. تو میری یہ گزارش ہے کہ اس چیز کو اسلام کے لحاظ سے تو ہم لوگ تسلیم کرتے ہیں، لیکن انسانیت کے لحاظ سے اس چیز کو دوسری قوموں تک بھی پہنچایا جائے اور وہ لوگ اس چیز کو جب سمجھیں گے تو مانیں گے بھی. اس کیمپین میں اسلام کے علاوہ ہم دوسری اقوام، دوسرے مذاہب کو بھی شامل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ان ہیومن چیز ہے. جو سود ہے یہ غیر انسانی نظام ہے. تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں انشاءاللہ ہماری مدد فرمائیں گے. اور میری دعا ہے کہ جو گزارشات حضرت نے اپنی کتاب میں علماء کے سامنے رکھی ہیں، دیگر اکابر علماء ان کے اوپر غور کریں اور اس کا آغاز کریں. وما علینا الا البلاغ. ماشاء اللہ جناب کامران راج صاحب نے بہت ہی مختصر لیکن جامع انداز میں اپنا تجزیہ پیش کیا، اور ماشاء اللہ مطالعے کا بھی آپ نے حق ادا فرمایا. اور آج ماشاء اللہ پروگرام میں عرصے بعد ہمارے محترم حضرت مولانا مفتی برکت اللہ صاحب سے بھی ہماری ملاقات ہو رہی ہے. میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ بھی تشریف لائیں، چونکہ وقت 6 بجے سے پہلے پروگرام کو اختتام تک پہنچانا ہے. جی تو اس لیے ایک طرف تو ہمارے حضرت مولانا مشفق صاحب بھی ہیں، مولانا محبوب صاحب دامت برکاتہم بھی تشریف فرما ہیں، اور بھی دانشوران ملت ماشاءاللہ یہاں پر موجود ہیں. تو سب سے ہم سن نہیں پائیں گے. حضرت مولانا سے بھی میری دلی خواہش ہے کہ ضرور کچھ سننا ہے. تو حضرت مفتی صاحب، جی حضرت مفتی برکت اللہ صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب کا خیال کا اظہار فرمائیں. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مطلب اس کتاب کے لیے تو 4-5 سال، کتنے سالوں سے مولانا نے تیاری کی، اور ہم لوگوں کو بریف بھی کرتے رہے مولانا. اور اگر آج کی مجلس کے نتیجے میں یہ سب لوگ مطمئن ہو جائیں اور اس کو اپنی ذمہ داری سمجھیں کہ سب لوگوں کو اس موضوع سے دلچسپی رکھنا ہے، پڑھنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے. میں ابراہیم کالج میں پڑھاتا رہا ہوں، دارالعلوم میں بھی پڑھاتا رہا. ماشاءاللہ لوگوں میں، اساتذہ میں، طلبہ میں، سب میں یعنی یہ طلب، سچی شوق اور طلب تو ہے معاشیات سمجھنے پڑھنے کی، لیکن کوئی موقع نہیں ملتا. بالکل صحیح بات ہے. نہ کوئی ایسی کتاب ہے. شیخ تقی کی ایک مختصر سی 200 صفحے کی کتاب ہے جو تعارفی ہے، اس میں کامنٹ نہیں ہے ان کا، صرف یہ نا کہ تینوں معاشی نظام کیا ہیں. پھر اس کے بعد ویسے 5-7 جلدوں میں ایک انسائکلوپیڈیا کے طور سے بھی پاکستان سے چھپ چکا ہے، کہ جو اس کا ایک عبوری حل ہے اسلامک فائنانس کی شکل میں، جس کا میں بھی ایک مجرم ہوں. یہاں کے جتنے اسلامک فائنانس کے ادارے ہیں اس کو ایڈوائس میں کرتا ہوں. تو اس میں یہ ہے کہ ایک ہے آئیڈیل شکل، مثالی شکل، جو ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم مدینہ منورہ کے نظام پہ چلے جائیں. تو وہ تو بہت لمبا فاصلہ ہے. اور جہاں پر ہم موجود ہیں موجودہ استعماری، جو کہ 100-150 سال سے یعنی سیاسی طاقت اور آف کورس اس کے ساتھ ساتھ سیاسی طاقت اور استعمار کے ذریعے ہم کو غلام بنایا. غلام بنانے کے بعد اب معاشی اور دوسرے طریقے سے غلام ہم ہیں. اچھا، اس میں اب آپ کتاب پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک وکٹم ہے اور ایک وکٹمائزر ہے. یعنی سبھی لوگ اس وقت یعنی مریض ہیں یا اس کے شکار ہیں. چنانچہ اب جیسے یورپ کے بارے میں تو ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ یہاں بھی معاشی بحران آئے گا، لیکن ایک ملک آفٹر ملک یہاں بھی معاشی بحران آ رہا ہے. اور IMF وغیرہ کے ذریعے، جیسے کہ گریک جو کہ ان کا اپنا ہی بھائی ہے، اس کو سال بھر تک بہت پریشان کر کے تھوڑا سا اس کا یعنی اس کی کچھ تھوڑی سی کوشش اس کو صحیح کرنے کی ہے. لیکن اسپین اور دوسرے ممالک بھی اس لائن میں ہیں. تو جو لوگ بھی یعنی اسلام کی معاشی تعلیمات پہ عمل کریں گے، چاہے مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، صحیح طریقے سے زندگی کے مقاصد کے مطابق اپنی زندگی کو منظم کریں گے اور بچت کر کے
ترقی کے راستے میں جائیں گے بجائے ادھار لے کر، کیونکہ ادھار لے کر کھانے میں ابھی غالب کا تو شعر مشہور ہے کہ مفت کی ہے کیا رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے کہ ہاں پہلا مصرع، ہاں مفت کی پیتے تھے میں اور یہ سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. تو وہ ایک دن تو آج نہیں تو کل 2008 میں وہ دن نظر بھی آ گیا. 2008 میں بہت بڑا بحران آیا تھا دنیا میں اور ابھی تک اس بحران سے نکل نہیں سکے ہیں. تو ہماری فاقہ مستی اگر رہے گی تو کوئی اسلامی سلوشن یہ ہے کہ فاقہ مستی سے نکلے اور ہوش و حواس کے ناخن لیں اور صحیح طریقے سے عمل کریں، سمجھیں. اور یعنی افواہوں پر اس سے نہیں بلکہ ہر چیز، جیسے ہر علم و فن کو سمجھنے اور پڑھنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو یہ بھی ایک معاشیات بھی ایک علم ہے اور ایک فن ہے، اور اس کو پڑھنا سمجھنا اور اس کے مطابق جو اسلامی تعلیمات ہے اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. بغیر اس کے یہ نہیں ہوگا. بہت سے ہمارے علماء نے، خاص طور سے علماء دیندار طبقے نے اپنے آپ کو سمجھ لیا ہے کہ یہ نہ ہمارے سمجھ میں آئے گا نہ ہم اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، بس یہ کہ بغیر سود کے جس طرح گزر جائے، اور جہاں مجبوری ہو تو وہاں مجبوری کے فتوے ہندوستان پاکستان میں بہت، مجبوری پہ سود کے جائز ہونے کے فتوے بہت زیادہ ہیں، استغفر اللہ. تو اللہ تعالیٰ معاف کرے. تو لیکن یہ کہ بیچ میں ایک جو امید کی کرن ہے، وہ جو شیخ تقی عثمانی صاحب کی کوششوں سے اسلامک فائنانس ہوا ہے، اس میں جو ہے قصور اور کمیاں تو ہیں، خود علماء بھی اس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں. لیکن یہ کہ جیسے آئیڈیل سچویشن اور مثالی شکل نہیں موجود ہونے کی شکل میں یہ ایک کمپرومائز ہے. جسے کمپرومائز مطلب ہے کہ مجھے بھی علماء کہتے ہیں اس کو اسلامک بینکنگ نہیں کہنا چاہیے، اس کو کہنا جائز بینکنگ ہے. یعنی جائز کی آخری حدود تک چلے گئے ہیں. اسلامی کہنے سے یہ تاثر ہوتا ہے کہ یہ آئیڈیل اور مثالی ہے، وہ صحیح نہیں ہے نا. تو اسلامی فائنانس کی بجائے اس کو دوسرے فائنانس، پارٹیسپیٹو، انٹرسٹ فری یا ایتھیکل یا جو بھی کہہ لیں، کہ ایک سرمایہ داری کا جو نظام پچھلے 300 سالوں سے یہاں دنیا میں پھیل چکا ہے، اب اس سے نکل کے دوسرے نظام میں جانے میں 100، 150، 200 سال جیسا بھی لگے. خود پاکستان میں جو جنگ سپریم کورٹ کے ذریعے اور مختلف ذرائع سے جاری ہے، قانونی طور سے اس کا سولوشن نہیں ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے کئی مرتبہ فیصلہ دے دیا ہے، لیکن کہ اس پر عمل کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. خیر، تو یہ میں امید رکھتا ہوں کہ کتاب پڑھنے سے ہم سب میں اس کا شعور ہوگا اور ہم سب لوگ مثبت طور سے کچھ سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. ماشاءاللہ، بہت اہم اور نکات کی طرف حضرت مفتی صاحب نے توجہ دلائی. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں ایک بات صرف عرض کرنا چاہتا ہوں درمیان میں کہ حضرت مولانا نے جو کتاب تصنیف فرمائی ہے اور ان کی جو مضامین کا جو مجموعہ ہے اور ان کی تمام تحریروں سے بھی ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ معاشرتی اصلاح کے ذریعے جب تک ہم جہاں بانی کا سبق نہیں سیکھیں گے تو اس وقت تک ہم منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے. تو اگرچہ کتاب معاشیات کے حوالے سے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر پوری دنیا میں کوئی موڈ آف اسلامک فائنانس، جو مفتی تقی صاحب کی زبان میں کہ جو موڈ آف اسلامک فائنانس، جو مثالی اسلامی معاشی نظام ہے، اس کو اگر ہم نافذ کرنا چاہیں تو حکومتی سطح پر اس کا نفاذ ہونا ضروری ہے. اور اس میں جو دشواریاں ہیں وہ بھی پورے عالم اسلام کی معیشت اس میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے. تو یہ سارے مسائل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے، ہجرت آپ نے فرمائی، صحابہ کرام بھی تشریف لے گئے، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا واقعہ تو ہر ایک کے ذہن میں ہے کہ ان کے جو میزبان صحابی تھے جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی کروائی تھی، حضرت سعید، ذہن سے نام نکل رہا ہے، تو وہ انہوں نے کہا تھا کہ میری 2 بیویاں ہیں تو ایک آپ کے لیے تیار ہیں، 2 مکان ہیں تو ایک آپ کو میں دینے کے لیے تیار ہوں. انہوں نے کہا کہ ہم تو تاجر لوگ ہیں، بازار کا راستہ ہمیں دکھا دیں. تو وہ راستہ جو دکھایا تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آج کے دور میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک اقتصادی پاور بن کر نکلے، لیکن نہتے آئے تھے اور چند ہی سالوں میں اس زمانے میں انہوں نے وہ کارنامہ سر انجام دیا تھا. حالانکہ یہ وہ صحابی رسول ہیں
جو عشرہ مبشرہ میں داخل ہیں. اگر عشرہ مبشرہ میں سے ہونا اقتصادی طاقت بننا یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہونے کی منافی نہیں ہے, تو آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ علماء کرام کو کس طرح جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے اور اس موضوع سے دلچسپی لینی چاہیے کہ ان کی عبادتیں درمیان میں عبادتیں جو ہے رکاوٹ نہیں بنی, دینی مشاغل جو ہے وہ رکاوٹ نہیں بنے, اقتصادی طاقت بننے میں اور اقتصادی پاور بننے میں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ایک جملہ پڑھا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ اس زمانے میں اگر راستے خراب ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے کل مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہ پوچھ لے کہ کسی جانور کو, کسی خچر کو راہ چلتے ہوئے پیر میں خراش کیوں آئی, یا اللہ تعالیٰ پوچھ نہ لے کہ عمر تمہارے دور حکومت میں, تمہارے نظام خلافت میں ایک جانور کو کے پیر میں خراش کیوں آ گئی. تو انہوں نے طاقت بن کر انہوں نے دکھایا, اور صحابہ کرام نے ان کے عبادات اور ان کے دوسرے دینی مشاغل یہ کوئی چیز بھی رکاوٹ نہیں بنے. تو اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کی اس کتاب کو مشعل راہ بنا کر, اور اس کتاب سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اسپرٹ ہے, وہ ایٹمی طاقت جو ہے وہ بہت, ایٹم بم بہت چھوٹا ہوتا ہے, ایک ذرہ ہے, تو یہ کتاب بھی ایک ذرہ ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایٹم بم ہے, معاشی ایٹم بم ہے. اس کو واقعی اگر کوئی پڑھے گا تو ایک ایک جملہ اور ایک ایک لفظ ذہن میں ماشاءاللہ شرارہ پیدا کرے گا, اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اس کے نتیجے میں ہم بہت آگے بڑھ سکتے ہیں اور ایک جذبہ فراواں ہمارے دل میں پیدا ہو سکتا ہے. اللہ تعالی اس کتاب کو بھی قبول فرمائے, حضرت مولانا کی صحت اور عمر میں اور توانائی میں اور زیادہ برکتیں نصیب فرمائے, اور ان کے قلم سے اور زیادہ شاہکار اس طرح سامنے آتے رہیں. میں اس وقت اختتامی خطاب کے لیے جناب ظہور نیازی صاحب, جو ہم سب کے لیے ماشاءاللہ بزرگ شخصیت ہیں, روزنامہ جنگ کے سابق ایڈیٹر, عظیم دانشور جناب ظہور نیازی صاحب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب کا خیال کا اظہار فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمده ونصلی علی رسوله الکریم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مکرمی و محترمی مولانا عیسیٰ منصوری صاحب, بیرسٹر سرجان قریشی صاحب اور دیگر جید علماء, مفتی حضرات اور معزز سامعین, اس تاکید کے لیے یہ بات بڑی مسرت اور اعزاز کی ہے کہ مجھے آج آپ کے سامنے حضرت مولانا محمد عیسیٰ منصوری صاحب دامت برکاتہم کی نئی تصنیف اقوام عالم کی معاشی تباہی اور قرآن کی روشنی میں اس کا حل کی تقریب رونمائی پر اظہار خیال کا موقع مل رہا ہے. مولانا محترم سے محبت اور احترام کا رشتہ کئی دہائیوں پر پھیلا ہوا ہے. آپ کے دل میں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شدید محبت پائی جاتی ہے, اس کے مظاہر کا بھی میں متعدد بار مشاہدہ کر چکا ہوں. امت مسلمہ کی زبوں حالی اور مسلم ملکوں اور ان کے حکمرانوں کی بد انتظامی اور ذہنی پستی پر جس طرح آپ کا دل اٹھتا ہے, میں اس سے بھی آگاہ ہوں. امت کو جوڑنے, خوابوں کی دنیا سے نکال کر اسے عملی جدوجہد کی راہ دکھانے کے لیے جس درد دل کے ساتھ آپ کوشاں رہے ہیں وہ بھی میرے علم میں ہے. تقریباً ہر سال 4-5 مہینوں کے لیے آپ کے بھارت کی طوفانی دوروں کی تفصیلات بھی میرے علم میں آتی رہتی ہیں کہ کس طرح آپ دینی رہنماؤں اور مدارس کو عصر حاضر کے تقاضوں اور ضروریات کا چیلنج قبول کرنے کی ضرورت کا احساس دلاتے رہتے ہیں. اپنے دیباچے میں آپ خود لکھتے ہیں کہ آپ نے روزنامہ جنگ لندن میں معاشی بحران پر کئی مضامین لکھے جو بے حد پسند کیے گئے. دنیا بھر کے درجنوں اخبارات میں انہیں نقل کیا اور معاشیات پر لکھی جانے والی متعدد کتب میں انہیں پذیرائی بخشی گئی. جنگ کے ایڈیٹر ہونے کی حیثیت سے یہ مضامین آپ کی فکر انگیز تحریریں میں نے شائع کی تھیں, اس لیے آپ کی فکر, صلاحیتوں اور علمی تباہر کا میرے خیال میں مجھے بخوبی اندازہ تھا.
لیکن مجھے یہ کہنے میں کوئی جھجک نہیں کہ میرا اندازہ درست نہیں تھا۔ میں نے 2 روز قبل جب اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا تو میرے ذہن کی کسی گوشے میں بھی یہ خیال نہیں تھا کہ یہ کتاب اس بلند پائی کی ہوگی۔ پہلے نشست میں 99 صفحات پڑھ ڈالے، ہر صفحہ تحقیق کا نیا باب واہ کر رہا تھا، آپ کی محنت شاقہ کا پتہ دے رہا تھا۔ بقیہ 45 صفحات کا مطالعہ اس لیے دوسری نشست پر اٹھا رکھا کہ نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ مولانا عیسیٰ منصوری نے 144 صفحات کی اس مختصر سے کتابچے میں اس موضوع کے تمام پہلوؤں کو جس اختصار کے ساتھ سمیٹا ہے، اس پر میرا پہلا تاثر یہ ہے کہ ان پہلوؤں کو آج کے دور کا کوئی محقق یا ماہر معاشیات بیان کرنا چاہتا تو وہ کم از کم 500 صفحات لیتا۔ ہو سکتا ہے کہ مضمون مکمل کرنے کے لیے اسے 1000 صفحات لکھنے پڑتے، پھر بھی وہ اس کا حق ادا نہ کر پاتا، کیونکہ اسے قرآن اور حدیث سے وہ شغل نہ ہوتا جو مولانا محترم کو ہے۔ دیگر اقوام کی طرح امت مسلمہ نے بھی مسلم ملکوں کی آزادی کے باوجود زوال کے اس دور میں دین و دنیا کو تقسیم کر رکھا ہے۔ دینی علماء معاشیات کے علم سے بے بہرا ہے۔ صاحب تصنیف نے بھی یہی رونا رویا ہے کہ ہماری دینی جامعات میں کہیں بھی معاشیات بطور مضمون نہیں پڑھایا جاتا۔ قرآن نے جس معاشی نظام کے خد و خال پیش کیے ہیں ان سے آج ہم نابلد ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جن مسلم ملکوں میں انتخابات ہوتے ہیں وہاں دینی جماعتوں کو 3-4% سے زیادہ ووٹ نہیں ملتے ہیں۔ صاحب تصنیف نے سرمایہ دارانہ نظام اور مارکسزم کے آغاز، معاشروں پر اس کے اثرات، ان نظاموں میں عام لوگوں کی بدحالی کی وجوہ کا جس ریزے سے مغربی ماہرین معاشیات کی تحریروں کے حوالے سے تجزیہ کیا ہے، اس نے اس تحریر کو ایک معرکۃ الآراء کتاب بنا دیا۔ وہ کتاب کا آغاز اس تنبیہ سے کرتے ہیں کہ موجودہ دور میں قوموں کی فتح و شکست کا فیصلہ عسکری میدان میں نہیں، معاشی میدان میں ہوتا ہے۔ سوویت یونین کے پاس اسلحے کی کمی نہیں تھی، مگر جو اس کا اقتصادی ڈھانچہ کمزور ہوا وہ ریت کی دیوار کی طرح منہدم ہو کر بکھر گیا۔ عالمی صہیونی ساہوکاروں بینکاروں نے امریکہ کو مسلمانوں کو تباہ اور کمزور کرنے کے لیے جنگوں کی جس راہ پر لگا دیا ہے، اس کے نتیجے میں امریکہ بھی جس دن تباہ ہوگا وہ اقتصادی طور پر ہوگا، عسکری طور پر نہیں۔ مغرب کے موجودہ سرمایہ دارانہ نظام، یورپ میں بینکوں کے قیام اور سائنسی اور صنعتی ترقی کے موجودہ ذریعے دنیا بھر میں اس کے تسلط کی مختصر مگر دلچسپ تاریخ بیان کرنے کے بعد اعداد و شمار کے ساتھ مصنف اس حقیقت کو اجاگر کرتے ہیں کہ بینکاروں نے باقی دنیا کی طرح امریکہ اور یورپ کے بھی قرضوں کے جال میں جکڑ کر اپنا دست نگر اور غلام بنا لیا ہے۔ مغرب ہو یا مشرق، اصل حکمراں وہ نہیں ہے جو سامنے کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، بلکہ وہ ہے جو ان کو لے کر آتے ہیں اور پیچھے بیٹھ کر ان کی ڈور ہلاتے ہیں۔ سیاست اور تجارت کے بعد میڈیا پر بھی ان بینکاروں کی پوری اجارہ داری قائم ہو چکی ہے۔ پوری دنیا کا پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا ان ملٹی نیشنل کارپوریشنوں کے اشتہارات اور خفیہ فنڈنگ پر چل رہا ہے۔ معاشی غلامی کے بعد اقوام عالم ذہنی اور فکری طور پر بھی ان کے تابع اور غلام بن چکی ہیں۔ مولانا عیسیٰ منصوری اپنے چشم کشا تجزیے میں بتاتے ہیں کہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ دنیا کا سب سے مالدار امیر ترین ملک ہے، کیونکہ وہاں پہ دنیا بھر کی عالمی ملٹی نیشنل کمپنی اور کارپوریشنوں کی صدر دفاتر ہیں۔ یہ ملٹی نیشنل کارپوریشن دنیا کی 85% دولت مالک ہیں، لیکن یہ سب نجی کمپنیاں ہیں جن کے
آفیسز جزائر کے اندر، آف شور جزائر کے اندر رجسٹرڈ ہیں. جس دن امریکہ کا اقتصادی طور پر تباہ ہوا، یہ بھی اپنا بوریہ بستر باندھ کر کہیں اور چلے جائیں گے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. امریکہ، مولانا جی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس وقت تقریباً $200 ٹریلین کا مقروض ہو چکا ہے. امریکہ میں ہر بچہ $60,000 کا قرضہ لے کر پیدا ہوتا ہے. یورپ بھر کے تمام حکمرانوں کو یہ عالمی ساہوکار اپنا تابع دار بنا چکی ہیں. الیکشن کے موقع پر فنڈنگ کر کے بعد ازاں ان سے اپنی مرضی کے فیصلے کرواتے ہیں. انسانیت کا خون چوسنے والے یہ بینکار انہیں مغربی ملکوں کے حکمرانوں کے ذریعے تیسری دنیا کے غریب اور پسماندہ ملکوں کے سیاسی لیڈروں، فوجی جنرلوں، صحافیوں، دانشوروں اور میڈیا اینکروں کو خریدتے ہیں. مصنف نے تاریخ حوالوں سے ثابت کیا کہ ان بینکاروں کا سربراہ جرمنی کا مشہور بینکار خاندان روتھس چائلڈ ہے، جسے انگریزی میں ہم روتھ شیلڈ کہتے ہیں. یہ خاندان 2 صدیوں سے اس دنیا پر پس پردہ حکمرانی کر رہا ہے. صاحب تصنیف نے مثالیں دے کر یہ بھی ثابت کیا ہے کہ کس طرح یہ ساہوکار دنیا بھر پر اپنی حکمرانی قائم کرنے کے لیے 3 ہتھیار استعمال کر رہے ہیں: سود، سٹہ اور ذخیرہ اندوزی. ان جرائم کی تفصیلی مثالیں دے کر وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ اگر انسانیت کے خلاف ان 3 جرائم کو ختم کر دیا جائے تو دنیا سے مہنگائی، بے روزگاری، غربت اور جنگیں ختم ہو جائیں گی. امن و سلامتی ہوگی، خوشحالی آئے گی. بلیک فرائیڈے یعنی 13 اکتوبر 1303 کی پوری کہانی بیان کرنے کے بعد وہ یہ بھی ثابت کرتے ہیں کہ آج دنیا بھر میں جس جمہوریت کو مقدس تصور کیا جاتا ہے، لوگ سادہ لوئی سے یہ سمجھتے ہیں کہ حکمران بنانے کا اختیار ان کے ہاتھ میں ہے. حالانکہ ان کا اختیار صرف ووٹ ڈالنے کی حد تک ہے، باقی کھیل کوئی اور کھیل رہا ہے. جمہوریت کے راستے پر ہر ملک میں ایسے حکمران لائے جاتے ہیں جو عالمی بینکاروں سے زیادہ قرضہ لیں اور مولانا کے بقول اچھے بچوں کی طرح پابندی سے ان کی سود کی قسط ادا کرتے رہیں. وہ جمہوریت بینکاروں کا ایک کھلونا ہے. انہوں نے جمہوریت کو سرمایہ داروں کی حکومت، سرمایہ داروں کے ایجنٹوں کے ذریعے سرمایہ داروں کے مفاد کے لیے یہ تعریف کی ہے اور بہت صحیح تعریف کی ہے. یورپ سمیت دنیا بھر کے ممالک کی معاشی تباہی کی بنیادی وجہ وہ IMF اور ورلڈ بینک کو مثالیں دے کر ثبوتوں کے ساتھ ثابت کرتے ہیں. سرمایہ داروں نے نظام کی تباہ کاریوں کو واضح کرنے کے بعد صاحب کتاب نہایت عمدگی سے دلائل کے ساتھ یہ بھی ثابت کرتے ہیں کہ دنیا کے تمام مذاہب کے مقابلے میں صرف اسلام ہی وہ دین ہے جو انفرادی اور اجتماعی شعبوں میں رہنمائی کرتا ہے. لگ بھگ 1000 سال تک دنیا کے 2/3 حصے پر اسلام کا یہ معاشی نظام نافذ رہا، جس سے لوگ اس کی برکتوں سے استفادہ کرتے رہے. مغربی ملکوں کا فلاحی نظام وضع کرنے والے اسکالر خود اعتراف کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے نظام کی خد و خال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نظام سے مستعار لی ہے. اور مولانا نے کیا خوب لکھا ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں تو یہ معروف ہی عمر بینیفٹ کے نام سے ہے. خود مغربی ملکوں میں غریب سودی نظام سے جس بری طرح پس رہے ہیں کہ ان سے وصول کیے جانے والے ٹیکس IMF اور ورلڈ بینک کے خزانوں میں پہنچ جاتے ہیں. ان کی مثالیں دینے کے ساتھ ہی مولانا منصوری اعتراف کرتے ہیں کہ عصر حاضر کے اسلامی ماہرین معاشیات کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ کس طرح پورے معاشی نظام کو سود کے بغیر قائم کیا جائے، جس میں دولت کا بہاؤ مالدار سے غریب کی طرف ہو. وہ ماہرین معاشیات کے لیے
اس کا خاکہ بھی پیش کرتے ہیں۔ وہ سرمایہ کاری اور سرمایہ داری کے فرق کو بھی نہایت خوبی سے واضح کرتے ہیں۔ آخر میں وہ اس دنیا کے اصل حکمرانوں کی نقاب کشائی کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ یہ بینکار جو یہودی النسل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں دراصل جعلی یہودی ہیں۔ یہودی ماں کی اولاد نہیں ہے، یہ حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد نہیں ہے۔ آج کے دور کے ڈی این اے ٹیسٹ سے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ یہ آریائی نسل ہے۔ یہ بینکار عملاً عالمی دجالی حکومت قائم کر چکے ہیں، جس کے ثبوت میں مولانا روتھ شیلڈ کے بینک آف انٹرنیشنل سیٹلمنٹ کا چارٹر پیش کرتے ہیں، جس کو پڑھ کر آدمی کی آنکھیں کھل جائیں۔ آخر میں مولانا جسم منصوری صاحب کو اس شاندار تخلیق پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے پرزور درخواست کروں گا کہ قبلہ جس قدر جلد ممکن ہو اس کتاب کا انگریزی میں اور عربی میں ترجمہ کرا لیں۔ آپ نے بتایا ہے کہ اس کا انگریزی ترجمہ شروع ہو چکا ہے، صرف میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس میں آپ اس بات کا لحاظ کریں کہ مترجم جو ہے وہ ہند و پاکستان کی انگریزی نہ لکھے، بلکہ اس میں ایسے نوجوان بھی شامل ہوں جو انگریزی ڈکشن سے واقف ہو اور یہاں کے لہجے اور یہاں کے مزاج کے مطابق یہاں کے نوجوانوں کے لیے وہ اس کا ترجمہ کریں۔ اور دوسری میری درخواست یہ ہوگی کہ آپ نے جگہ جگہ اس میں اتنے مطالعے کے بعد مختلف ماہرین کے حوالے بھی دیے ہیں، کیونکہ یہاں کا ایک مغرب کا رواج ہے کہ وہ ایسے جب بھی حوالے دیے جاتے ہیں تو کتاب کا نام، صفحہ نمبر، یہ سب تو اگر انگریزی ترجمہ جو کر رہا ہے وہ اس میں یہ سارے اضافہ کر دی جائے تو اس کی وقت میں بہت اضافہ ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ نے قرآن آیات کا جہاں جہاں حوالے دیا، ایک آدھ جگہ تو مجھے لگا کہ وہ آیت نمبر درست نہیں ہے، باقی آپ نے پارہ نمبر اور رکوع دیا، وہ اس کے ساتھ ہی وہ رہنے دے، لیکن اس کے ساتھ اگر آپ سورت کا نام اور آیت نمبر کا بھی اضافہ کروا دیں تو وہ اس میں جو ریفر کرنا چاہتے ہیں اصل ماخذ کو ان کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سيدنا مولانا محمد وعلى آله سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللہ ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما، اللہ ہماری خطاؤں کو، پریشانیوں کو، لغزشوں کو معاف فرما، اللہ اس کتاب کو جو جس موضوع پر لکھی گئی اس کو قبول فرما اور کتاب کو عام اور تام فرما۔ پروردگار عالم ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح اتباع نصیب فرما، اسلام کا صحیح فہم نصیب فرما اور صحیح اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو ہم میں پریشان ہیں، بیمار ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو اور بیماریوں کو دور فرما۔ اللہ ہماری مختصر سی دعا کو اپنے حبیب کے صدقے سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔